موسیٰ علیہ السلام نے بولا ساری امت کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کے اوپر بھی یہی حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ، عورت اتنے میں آتی ہے، الزام لگاتی ہے موسیٰ الزام لگاتی ہے زنا کا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، وہ عورت جو ہے سچائی بتا دیتی ہے، قارون نے مجھے منہ مانگی رقم دی تھی کہ موسیٰ پر الزام لگانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال القدر نبی تھے، بہت زیادہ ان کا غصہ، ایسا غصہ دیکھو جائز ہوتا ہے، ایسا غصہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، یہ خوبصورت غصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اختیار دے دے، میں اس قارون کو غرق کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، قارون کو زمین میں موسیٰ علیہ السلام دھسا رہے ہیں، زمین میں جا رہا ہے قارون، اور پھر کہہ رہا ہے موسیٰ تو میرے مال کو جو ہے میرے مال کو تم اپنے پاس لینا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے تم مجھے دھسا کر میرا سارا مال لے لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا سارا محل سمیت مال بھی دھسانے لگے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کل کائنات کو بنانے والا صرف ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، جو ساری چیزوں پر قادر ہے، سارے لوگوں پر قادر ہے، سارے جن اور سارے انسان، ساری خلقیات، ساری کائنات کا مالک ہے، جو مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کوئی ہے جو تمہیں زندگی دے دے؟ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ نے زندگی دی ہے اور مارے گا، مارنے پہ بھی قادر اللہ، زندگی دینے پہ بھی قادر اللہ۔ دن میں سے اللہ تعالیٰ رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ دن ہوتی ہے تو لوگ معاش کام میں لگ جاتے ہیں، اور رات ہوتی ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، بہرحال لیکن سب کو دیا۔ آج لوگ رزق کی تنگی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آج اپنے اللہ کو چھوڑ دیے، جبکہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہر حال میں تم کو تمہارا رزق پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، ہر حال میں تمہارا رزق، ہر ایک مخلوق کا رزق اس کے وقت پر جو مقرر ہے اس کو دے کر رہیں گے۔ کسی کو بے حساب دیا، کسی کو رزق دے کر آزما رہا ہے، کسی کو رزق کم دے کر آزما رہا ہے۔ آزمائش سب کی ہے، کم جس کو دیا اس کو چاہیے کہ صبر کرے، صبر کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے اور اپنے رزق کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے جس کا حق لگایا ہے اس کو اس کا حق دے۔ اتنے سارے احسانات کیے اللہ نے، تم کو زندگی دیا، تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں اٹھائے گا، دن کا ہونا، پھر اسی کے بعد دن کے بعد رات کا ہونا، کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اس شخص اللہ کی قدرت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اتنے احسانات کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے، اللہ نے بولا ہے کہ میرے پاس ایک بار آ جانا، جتنے بھی گناہ کر لیے۔ اس بات سے غمگین مت ہونا کہ اتنے سارے گناہ کر دیا ہوں، اب کون معاف کرے گا؟ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان گناہ کر دو، کوئی غلطی خطا کر دو تو وہ اس سے معافی بھی مانگ لو تو بھی وہ اس بات کو، تمہاری بات کو یاد رکھے گا، تمہارے اس خطا کو یاد رکھے گا، لوگوں میں ظاہر کرے گا۔ لیکن ہمارا اللہ ہمیں اس طرح معاف کرے گا، ہمارا پہلا دن جیسا تھا وہی دن جیسا ہمیں کر دے گا، اس طرح معاف کرے گا گویا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے۔ اس طرح اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ نے اتنے لوگوں کو معاف کر دیا۔ کوشش یہ ہو کہ گناہ سے بچا جائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیری نہ کرنا، پھٹ سے توبہ کر دے گا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک ایک گناہ کو تمہارے جو تم کرتے ہو اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ قارون کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قارون چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ قارون کو بولو زکوٰۃ دے۔ انہوں نے بولا قارون تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور اللہ اسی مال میں سے کچھ غریبوں کا جو حق رکھا ہے اللہ اس میں سے تجھے زکوٰۃ دینے کا حکم کرتا ہے۔ مال مل جانے کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، کہنے لگا یہ میرا مال ہے۔ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، تیار ہو گیا، لیکن ایک سازش کے ساتھ کام پر زنا کا الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو اس کی منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد قارون موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ہوگی؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر شادی شدہ نہیں ہوا تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور اگر شادی شدہ ہوا تو اس کو مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قارون کہتا ہے ساری امتیوں پر ہے یا پھر نبی پر بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا ساری امت کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کے اوپر بھی یہی حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ، عورت اتنے میں آتی ہے، الزام لگاتی ہے موسیٰ الزام لگاتی ہے زنا کا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، وہ عورت جو ہے سچائی بتا دیتی ہے، قارون نے مجھے منہ مانگی رقم دی تھی کہ موسیٰ پر الزام لگانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال القدر نبی تھے، بہت زیادہ ان کا غصہ، ایسا غصہ دیکھو جائز ہوتا ہے، ایسا غصہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، یہ خوبصورت غصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اختیار دے دے، میں اس قارون کو غرق کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، قارون کو زمین میں موسیٰ علیہ السلام دھسا رہے ہیں، زمین میں جا رہا ہے قارون، اور پھر کہہ رہا ہے موسیٰ تو میرے مال کو جو ہے میرے مال کو تم اپنے پاس لینا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے تم مجھے دھسا کر میرا سارا مال لے لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا سارا محل سمیت مال بھی دھسانے لگے، تو قارون کہنے لگا موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال القدر نبی کہ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو دھسا کے غرق کر دیا زمین میں۔ بعد میں آپ کے رب کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قارون تو تمہیں اتنا بول رہا تھا کہ مجھے بچا لے، قارون تو تمہیں اتنا بول رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچا لے، تم نے اس کی ایک نہ سنی، تمہیں تو اسے بچا لینا چاہیے تھا، اتنا تم سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ، وہ بار بار موسیٰ موسیٰ کہتا رہا لیکن تم نے نہ بچایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے کہ اگر وہ اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے کے بجائے کہتا ہے اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، تو مجھے میرے ذات کی قسم ہے میں آپ کی پرواہ کیے بغیر اسے بچا لیتا۔ یہ ہے اللہ جسے آج سب چھوڑ دیے ہیں، جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تم معافی مانگو، اللہ تمہارے انتظار میں ہے۔ اس طرح دیکھو نبی پہ الزام لگایا، لیکن اگر نبی پہ الزام لگایا ہوا بندہ بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا، خطا کر دو کچھ ٹائم کے لیے تمہیں ہٹا دے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ یہ دیکھو ایسا کیا تھا، یہ دیکھو ایسا کیا تھا۔ لیکن میرے اللہ کی قسم اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، فرمایا 70 ماہوں کی جو تفسیر نکلتی ہے وہ کروڑوں اربوں ماہوں سے زیادہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا، ڈرتے ڈرتے ہر ایک کام کرنا، اور خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، اللہ اس طرح معاف کر دے گا جس طرح کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ کوئی بھی شخص تمہاری غلطیوں کو زندگی بھر تمہیں تڑپائے گا وہ تانے دے دے کر، لیکن تمہارا اللہ تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور معاف کرتا ہے اور ایک دوسرے پر ظاہر ہونے نہیں دیتا ہے۔ کتنے گناہ کرتے ہیں جو ہم کلم کھلا کرتے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں تنہائی میں کرتے ہیں، وہ سب گناہ اللہ پردہ ڈال رہا ہے نا، ظاہر کر دے تو تم تو ذلیل ہو جاؤ، تم اس طرح خطرناک طریقے سے ذلیل ہو جاؤ کہ کہیں کے نہ ہو، لیکن اللہ وہاں پردہ ڈال رہا ہے۔ ہاں تم اللہ کو جانے ہی کہاں، تم ساری چیزوں کو سیکھے، تم ساری چیزوں کو جانے۔ پولیس یہ ہوتی ہے، CID یہ ہوتا ہے، بزنس مین یہ ہوتا ہے، تاجر یہ ہوتا ہے، شرابی یہ ہوتا ہے، نیک انسان وہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، ہر چیز کی تم نے جانکاری لی اور اس پہ عمل بھی کیا، لیکن تمہارا اللہ جو تمہیں بنایا، تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ایک دم ٹھیک سلامت رکھا، اس کو صحیح طریقے سے تم کو کھانا پینا سب کچھ پہنچایا، پھر اس کے بعد تمہارے دونوں ہاتھ کو بنایا، تمہارے دونوں پیروں کو بنایا، تمہاری دونوں آنکھوں کو بنایا، دونوں کانوں کو، ناک کو، منہ کو، دانت کو صحیح سلامت لگایا، پھر منہ میں زبان کو ظاہری چیز، پھر اس کے بعد ایک ایک بال کو، سر کے بال کو، پھر ایک دم صحیح ناخن کی جگہ ناخن کو، پھر جسم کے اندر دل جہاں ہے، دل کی صحیح جگہ جہاں ہے وہیں پہ لگایا، دماغ کو اس کی کھوپڑی میں لگایا، ساری چیزوں نس کو اس طرح لگایا، ہر طرف خون سپلائی ہو سکے، پہنچ سکے، اتنی باریکی سے بنایا، اتنے سارے احسانات کیے، تم اسی اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اللہ کی قسم جب تم موت کا دھکا پاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائے گی،
اپنے اللہ کو بھول چکے ہو نا، جو تمہارے آخرت کا فیصلہ کرے گا، جو تمہیں جنت یا پھر جہنم میں ڈالے گا، جو تمہیں زندگی دیا، جو تمہیں مارے گا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، جو تو فیصلہ کرے گا، جس کے مٹھی میں سب کچھ ہے اسی کو بھول گئے، جس کے مٹھی میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے دھکے مکے کھاتے ہو، تو دیکھو کس طرح تم اس کے غلام بن جاتے ہو۔ تو کروڑوں کی آنکھیں دیا، ایسا کیمرہ دنیا میں کہیں نہیں، ایسا دماغ دیا، ایسی میموری دنیا میں کہیں نہیں، تو دل دیا خون کو فلٹر کرنے، ایسی مشین دنیا میں کہیں نہیں، کان دیا، ایسی مشین دنیا میں کہیں نہیں کہ سننے والی صفت کو اللہ نکال دے، تو پھر بتاؤ کون تمہیں کان دے، تمہیں سننے کی اسی طرح مشین دے جس طرح اللہ نے دیا۔ اللہ ایک پیر کو توڑ دے، علی جما دے، کون ہے جو تمہارے پیروں میں واپس سے طاقت ڈال دے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، کہنے لگے میں رات میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے بولا شام میں کھاتے، بولے نہیں شام میں بھی نہیں کھاتا۔ بولا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ بتانے لگے کہ میں صرف دن میں کھانا کھاتا ہوں، رات میں، میں بولا رات میں بھوک نہیں لگتی؟ بولے رات میں بھوک لگتی ہے لیکن اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ جب میں لیٹتا ہوں تو پھر میرا کھانا ہجم نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھو کس طرح تمہیں سلامت رکھا ہے، دانت کو ایک دم برابر کہ ہر چیز کو چبا چبا کر ٹھیک سے اللہ کے رزقوں کو کھا سکو۔ کون کر رہا ہے؟ سارے لوگ جو لات جوتے مار رہے ہیں ان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جو تم سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ اس کو تم چھوڑ رہے ہو، جو زندگی دیا، موت دے گا، پھر اٹھائے گا، تم سے پوچھے گا پتا میرے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، نبی کو بھی بھیجا تیرے سامنے، تجھے نبی نے سمجھایا، تعلیم دی، پھر بھی تو مجھے بھول گیا۔ 5000 10,000 کوئی دے دے تو جب بھی وہ رہے گا تمہارے آس پاس، جب بھی وہ دکھے گا بڑے ادب کے ساتھ اس کی عزت کرو گے، اگر وہ کچھ حکم بھی دے دے اس کے حکم کو کتے بلے کی طرح مانو گے۔ جو ایک چیز دیا اس کا اتنا وہ کر دے، اس کے لیے تمہاری صلاحیت چل رہی ہے، اتنا کچھ جو سنوار کے دیا، جو اتنا کچھ دیا اس کو ہی چھوڑ بیٹھے ہو، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ سب کو بولتا ہوں میری یہ دعوت سب کے لیے، جو میری آواز سن سکے۔ مکڑی کے جال میں آج سب پھنسے ہیں، شیطان کی چال میں آج سب پھنسے ہیں۔